نیکی میں جلدی کرو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو رات کی تاریکی کی طرح ہوگا، وقت رات کے اندھیرے کی طرح ہوگا۔ جب رات کا اندھیرا ہوتا تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالکل بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ انسان دن کے ٹائم مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا اور دن کو کافر۔ اکثر جو نوجوان لوگ ہیں، کیا ان کے والد صاحب انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ پیو آؤ، یا یہ لو شراب پیو، یا یہ لو جوا کھیلو؟ نہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، متقین کے علاوہ۔ ایک بندہ کہے گا کہ کیا خبیث مجھے بندہ ملا تھا، میرا دوست، اس نے مجھے جہنم میں لے گیا۔ یہ تو اس ایج میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور یہ فتنے پہلی دفعہ نہیں آئے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ تو جب وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس کے پاس ہوتا، تو وقت کون سا ہوگا؟ کیا وہ وقت ابھی آئے گا، یا اس ٹائم ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں؟ آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے، یا آپ خود اس طرح کی فیلنگ سے نہیں گزرتے جب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کاش میں مرا ہوا ہوتا۔ اسکالرز نے اس حدیث کو بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزوں کی طرف بیان کیا اور بہت زیادہ فوائد نکالے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسکالرز یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ ہاں یہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اسکالرز کا یہ اوپینین ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ بندے کو اپنے ایمان کا، اپنے دین کا بہت زیادہ خطرہ ہوگا، اور بندہ اس لیے تمنا کرے گا کہ وہ فوت ہو جائے کیونکہ اس کو اپنا ایمان بیچنا بہت مشکل لگ رہا ہوگا، اس کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اتنے زیادہ فتنوں کا دور ہوگا کہ ہر طرح کا فتنہ ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہوگی، جینڈر ڈسفوریا ہوگا، اتنی کنفیوژن ہوگی کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ حال ہوگا۔ دل جو ہوگا وہ اسپرچولی ایمٹی ہوگا، بندے کے پاس پیسے ہوں گے لیکن بندہ پھر بھی ڈپریشن میں ہوگا، ایک پرپز نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کا کوئی پرپز نہیں ہوگا۔ اور شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کہ اگر آپ شرح میں جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ والا دور ہوگا، بندہ تمنا اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ڈپریشن ہوگی، بلکہ اس لیے کرے گا کیونکہ اس کو اپنے ایمان کا خطرہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کو زندگی میں رہنا، انسانوں کے درمیان میں رہنا بہت برڈنسم لگے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، سارے ریسورسز ہیں، ہم 55 ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہیں، لیکن ہم باقی مسلمانوں کی مدد ہی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کنفیوژن کا دور ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں جلدی کرو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو رات کی تاریکی کی طرح ہوگا، وقت رات کے اندھیرے کی طرح ہوگا۔ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالکل بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ انسان دن کے ٹائم مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا اور دن کو کافر ہوگا، اور وہ دنیا کو قلیل قیمت پہ، اپنے دین کو قلیل قیمت پہ دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ مطلب کہ اتنی کنفیوژن ہوگی کہ بندے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور جس طرح آپ رات کو کئی دفعہ نکلتے ہیں نا، بالکل اسٹریٹ لائٹ پہ واپڈا آف ہوئی ہوئی ہے، لیسکو گئی ہوئی ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا،
کئی دفعہ آپ کے گھر میں بھی لائٹ بالکل بلیک آؤٹ ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کنفیوژن میں اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ چاہتے نہ چاہتے وہ شرک کر بیٹھے، صبح کچھ سمجھے، رات کو کچھ سمجھے، رات کو کچھ سمجھے، صبح کچھ سمجھے، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دے گا. اور یہ صرف علماء کے بارے میں یا مفتیوں کے بارے میں نہیں آیا، یہ ہم سارے لوگوں کے لیے آیا. ہم اپنی دین کو دنیا کے لیے کس طرح بدلتے ہیں، بیچتے ہیں، کہ ہم دنیا کے فائدے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو سارے دینی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی طور پہ ہمیں ایڈوانٹیج ہونا چاہیے. وہ ایڈوانٹیج کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ ایک پاور سٹرگل ہو سکتی ہے. ایک بندے نے پولیٹیشین بننا ہے، اب اس کا کچھ نہیں جا رہا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، بس اس کو پاور چاہیے. ایک بہو نے اپنی ساس کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ ساس بڑی ہے چھوٹی ہے، کیا ان کی ایج ہے، بیمار ہے یا نہیں ہے. ان کو بس فیملی ڈائنامکس میں پالیٹکس کرنی اور پاور چاہیے. ایک بندے نے اچھے گریڈز لینے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں چیٹنگ کروں یا نہ کروں، وہ اپنا دین بھیج دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جعلی ڈگری ہو جائے، ڈگری ہوتی ہے، کچھ بھی کر لو. ایک بندے نے اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہے، وہ جج کو پیسے دیتا ہے. تو جب آپ اس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں کہ آپ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں، آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کا سودا دنیا کے ساتھ کر لیا. اور جو دنیا کی حقیقت ہے وہ تو ہم ساروں کے سامنے ہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ والا ٹائم ہوگا جب ایمان بہت زیادہ کمزور ہوگا، مسلمان سول وائز بالکل خالی ہوں گے، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کا جسم، جس کی ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ہم فیئر اینڈ لولی کریم لگاتے ہیں، ہر طرح کی اسکن کریم لگاتے ہیں، کاسمیٹکس کرتے ہیں، بیسٹ پارلر میں جاتے ہیں، سپا میں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. جو مرد ہیں وہ جم میں جاتے ہیں، اپنی باڈی بناتے ہیں. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ اس کا پارٹ ہے وہ ہے اس کی روح، جس پہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں کرتا. اگر ہم کرتے بھی ہیں تو بہت مشکل سے کرتے ہیں. حالانکہ جو روح ہے that is more important. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک بوٹل آ جائے پانی کی، اس میں پلاسٹک کی شیپ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کے اندر والا پانی؟ کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ پانی، رائٹ؟ تو اب ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری باڈی ہے that is water، اور جو سول ہے وہ پلاسٹک کی بوٹل ہے. but it's the other way around. اس طرح نہیں ہے. تو جب گناہ بہت زیادہ عام ہو جائیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں کون سی اپرچونیٹیز ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم تو فتنوں کے اس دور میں رہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا فتنے انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، انہوں نے نریٹ کیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دینا شروع کیا فجر کے وقت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ظہر کے ٹائم، اور پھر درس دوبارہ سٹارٹ کر دیا. پھر عصر کا وقت آ گیا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور درس دوبارہ شروع کر دیا، اور مغرب کا وقت آ گیا. تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کے مغرب تک سارے صحابہ کو فتنوں کے بارے میں بتایا، مختلف فتنوں کے بارے میں بتایا. ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں پہ فتنہ، ہمیں فتنے کے پاس نہیں جانا پڑتا، فتنہ ہمارے پاس آتا ہے. ہر طرح کے ہمارے گھر میں گیجٹس ہیں، ڈیوائسز ہیں، نیٹ فلکس ہے، امیزون پرائم ہے، ہر چیز ہے. بچے جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو ادھر لڑکیاں ہیں، وہ ایک علیحدہ طریقے سے فتنہ ہے. اور جو آپ لوگوں کی ایج ہے، جو ساری یوتھ یہاں پہ بیٹھی ہے، that's the most vulnerable age. اس ایج میں بندہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس بنا نہیں ہوتا، اور آپ ہر طرح کے جذباتی فیصلے کرتے ہو. اس بندے سے اٹھا کے شادی کر لیتے ہو جو بعد میں بھگتتے ہو کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. بہنیں اس بندے کو چوز کر لیتی ہیں جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا.
تو اس ایج میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور یہ فتنے پہلی دفعہ نہیں آئے، ان فتنوں کا ہمیں قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں سورۃ الکہف میں ہمیں 4 ڈیفرنٹ سٹوریز پتہ چلتی ہیں۔ ایک ہے فتنہ آف فیتھ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بندہ اگر دیندار بھی ہو تو اس کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ میں نے مختلف علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، جس طرح ایک عام بندے کو، ایک علمی بندے کو، ایک ایمان والے بندے کو کینسر ہو سکتا ہے، تو اس کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، اس کے کازز ہارمونل بھی ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ اب ڈپریشن کے اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگلی تقریباً 28 ملین ڈپریشن سے سفر کر رہے ہیں، اور 28 ملین کے علاوہ 8 لاکھ ایسے ہیں جو سوسائڈ کرتے ہیں ہر سال۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے پرپز لیس لائف، کہ بندے کی زندگی میں کوئی پرپز ہی نہیں، اور فلسفی میں اس کو نائلزم کہتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرپز ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو، تو پھر آپ کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک فیمس سائیکیٹرسٹ ہے اور ہولوکاسٹ کا سروائیور ہے، وکٹر فرینکلن۔ وہ کہتے ہیں کہ سفرنگ جو ہے وہ ٹالریٹ کرنا مشکل نہیں ہے، مشکل تب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی پرپز ڈیفائن نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ بھوکا رہتے ہیں، بھوکا رہنے کے ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایک ریزن ہوتی ہے کہ شاید ہماری ہیلتھ صحیح نہیں، اور ہم ہیلتھ کے لیے اس کو ریٹریو کرنے کے لیے بھوکا رہتے ہیں، یا ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے یا ہم ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بندہ بھوکا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرپز نہ ہو بھوکا رہنے کا، تو کیا بتائیں کہ آپ بھوکا رہ سکتے ہیں؟ ایک بندہ سرجری کرواتا ہے، اس کے پیچھے اس کا پرپز ہوتا ہے۔ تو جب انسان کی زندگی میں کوئی پرپز ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام دین ہمیں زندگی کا ایک پرپز دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے، اور ایک ایسا سپورٹ سسٹم دیتا ہے جس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم مشکل سے آسانی کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے نور کو، یعنی کہ قرآن کو نازل کیا ہے ایز اے لائٹ، تاکہ تمہیں اندھیرے سے نکالے۔ اور وہ اندھیرا کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ کوئی ویسٹرن آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، ایتھیزم ہو سکتا ہے، نائلزم ہو سکتا ہے، سوشلزم ہو سکتا ہے، لیکن جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ تو قرآن سے مختلف ایگزامپلز ملتی ہیں، اور سب سے زیادہ ریلیٹیبل ایگزامپل جو آج کل کے فتنوں کو ریلیٹ کرتی ہے پرانے زمانے کے فتنوں سے، وہ اصحاب الکہف کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ وہ 7 تھے۔ ایڈورڈ گبن نے اپنی جو بک ہے دا اسٹوری آف 7 سلیپرز، اس میں ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں رہ رہے تھے جس معاشرے میں ہر طرح کی بیماری تھی، ہر طرح کا گناہ تھا، اور وہ مسلمان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، کرسچنز تھے، لیکن اس زمانے کے مسلمان تھے۔ اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اب کوئی چارہ رہ ہی نہیں گیا سوائے اس کے کہ بس ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا ایمان بچانا پڑے گا، اور ہجرت انہوں نے غار میں کی۔ اب ہجرت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپ فزیکلی مائگریٹ کریں کسی جگہ پہ، اور دوسری ہوتی ہے ہجرت قلبی، کہ آپ فزیکلی تو وہاں پر ہیں، لیکن آپ نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ایسی مائگریشن کی ہے کہ اب میں نے جو کام کرنے ہیں وہ برائی والے کام نہیں کرنے ہیں، اب میں نے جس کمپنی میں جانا ہے وہ ایسی کمپنی میں نہیں جانا جو مجھے برائی کی طرف لے کے جائے۔ تو ہمارے لیے آج کل کی غار کیا ہو سکتی ہے؟ وہ والی مائگریشن ہو سکتی ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے۔ اکثر جو نوجوان لوگ ہیں، کیا ان کے والد صاحب انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ پیو آؤ، یا یہ لو شراب پیو، یا یہ لو جوا کھیلو؟ نہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین،
متقین کے علاوہ ایک بندہ کہے گا کہ کیا خبیث مجھے بندہ ملا تھا، میرا دوست، اس نے مجھے جہنم میں لے گیا، یہ اس کی وجہ سے میں جہنم چلا گیا. جو عورتیں ان کے اپنے سٹرگلز ہیں، لیکن ہر بندے کو آج آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ میرا ٹریگر پوائنٹ کیا ہے جو مجھے جہنم میں لے کے جا رہا ہے. کسی کے لیے وہ ٹک ٹاک ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ فیس بک ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ نیٹ فلکس ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ پورنوگرافی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے. ہر بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ اس کنڈیشن پہ کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہجرت کرے. چاہے وہ فزیکلی یہاں پر ہی ہو، گجرا والا میں ہی ہو، اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہو، لیکن اس نے اپنی وہی ہیبٹس لے کر آنی ہے جس سے وہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائے. کیونکہ فتنوں کے دور میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوگی، انسان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے لیے اچھا کیا برا کیا ہے، اور پرپز لیس لائف بہت زیادہ ہوگی. پھر کچھ سلوشنز آتے ہیں. سلوشنز یہ آتے ہیں کہ جب بھی صحابہ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گائیڈ لائن دی تو جو کمپینینز تھے وہ ہمیشہ اس چیز کے حریص ہوتے تھے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو جو ایک دن ہوگا وہ ایک سال کی طرح ہوگا. تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، پورٹلز کے تھرو ہوگا، ٹائم ٹریول ہوگا، کیا ہوگا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے. تو جو فرسٹ ان کی تھاٹ جاتی تھی وہ کس کے تھرو جاتی تھی کہ اب عمل کرنے والا کون سا کام ہے. تو فتنوں کے دور سے بچنے کا جو عملی کام ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، قرآن کے تھرو اور اذکار کے تھرو. جب دجال آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دجال کو مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ تم غار میں چلے جانا، کسی آئسولیشن کی جگہ پہ چلے جانا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہاں پر ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ تم اذکار کرنا، وہی تمہارے لیے کافی ہوگا، وہی تمہارا کھانا ہوگا، وہی تمہارا پینا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ڈفرینٹ احادیث میں اذکار ملتے ہیں، صبح شام کے دجال سے بچنے کے اذکار ملتے ہیں. قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے اس کو سیکھ کرنا، اس کو پڑھنا جو ہمارے لیے لائٹ ہے. اسی طرح ایک اچھے دوست کو اڈاپٹ کرنا، اچھی ریلیجس کمپنی کو اڈاپٹ کرنا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ اس کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ابھی افتخار صاحب مجھے ایک ایونٹ سنا رہے تھے کہ ان کے جو پوری زندگی ہے وہ ایک بندے کی وجہ سے چینج ہوگی. ایونٹ یہ ہے کہ یہ سعودی عرب میں تھے تو یہ کسی سے ملنے گئے، اس کا پیچھے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بیک بون پوری ٹوٹی، ملٹیپل فریکچرز ہوئے، ہل نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے جا کے اس سے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہے، یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. تو اس نے انہیں جواب دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور اس سے مجھے عروہ بن زبیر کا بھی ایونٹ یاد آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ مصیبت میرے پر آنی تھی. تو جس طرح اس کا ایمان، اس کا لیول آف فیتھ دیکھ کے ان کا پورا دل چینج ہو گیا. یہ کبھی چینج نہ ہوتا اگر یہ کسی سنگر سے ملنے جاتے ہیں، کسی ایکٹر سے ملنے جاتے ہیں. تو جو آپ کی کمپنی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی جو کمپنی ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ ڈاکٹر بلال فلپس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی جتنی بھی دعویٰ جرنی ہے اس کو مجھے 1 لائن میں سم اپ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اپنی کمپنی کو بہت سوچ سمجھ کے چوز کروں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن ہے اس کا دین وہی ہے جو اس کے دوستوں کا ہے، اس لیے دوستوں کو بہت سوچ سمجھ کے چوز کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں، آپ جو بھی کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں، جو کنٹینٹ ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا فرینڈ ہوتا ہے. جس چیز سے بھی ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے، کچھ سننے کو ملے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہ کر لیں. اگر آپ وہ والا کنٹینٹ کنزیوم کریں جہاں پہ لوگوں کا کلین شیو ہو تو آٹومیٹکلی دل کرتا ہے ہاں کلین شیو ہونی چاہیے، اس طرح کا ہیئر اسٹائل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پروگرامڈ ہو رہے ہیں. جب ارطغرل آیا، ابھی میں اس چیز کی بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ حلال ہے حرام ہے، لیکن کس نے دیکھا؟ زیادہ تر لوگوں نے دیکھا. اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا دل نہیں کرتا تھا کہ آپ داڑھی رکھیں؟ بتائیں.
اونچی بولے کرتا ہے، کیونکہ آپ جس طرح کا کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اگر ٹام کروز کو دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا آپ سٹنٹس کریں، کسی اور بندے کو دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا وہی کریں. تو صحبت بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسرا، علم حاصل کریں. علم کا کوئی مقابلہ نہیں، ٹاکس آتی ہیں، ٹاکس جاتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو چیز آپ کو استقامت دے گی زندگی میں وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، وہ علماء کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ اچھی کمپنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.